قل اے محبوب آپ فرمائیے امر ربی بالقسط، میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور اپنے منہ سیدھے کرو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت۔ یہاں مسجد سے مراد نماز کا وقت ہے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کی عبادت کرو خالص اس کے بندے ہو کر، كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے، یعنی جیسے اس نے تمہیں عدم سے وجود دیا، تمہارا وجود نہ تھا، اس نے تمہیں پیدا کیا، ایسے ہی تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ یہ ان لوگوں پر حجت ہے جو آخرت کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ جب اسی کی طرف پلٹنا ہے اور وہ اعمال کی جزا دے گا تو عبادات اور فرما برداری کو اس کے لیے خالص کرنا ضروری ہے۔ فریقاً ہدا، ایک گروہ کو راہ دکھائی ایمان کی اور معرفت کی، اور انہیں عبادت و فرما برداری کی توفیق دی۔ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور ایک گروہ کی گمراہی ثابت ہوئی اور وہ کفار ہیں۔ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو والی بنایا، ان کی فرما برداری کی، شیطانوں کے کہنے پر چلے، شیطانوں کے حکم سے کفر اور گناہ کو اختیار کیا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ راہ پر ہیں، یعنی گمراہ بھی ہیں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، یعنی لباس زینت اختیار کرو۔ ایک قول یہ ہے کہ کنگھی کرنا، خوشبو لگانا زینت میں داخل ہے۔ سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر ہیئت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو، کیونکہ نماز میں رب سے مناجات ہے، تو اس کے لیے زینت کرنا، خوشبو لگانا مستحب ہے، جیسا کہ ستر عورت اور طہارت واجب ہے، فرض ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، یعنی جب نماز پڑھیں تو اچھے لباس کے ساتھ پڑھیں، خوشبو لگا کر پڑھیں، اور جو زینت کے دیگر اسباب ہیں وہ اختیار کریں، مگر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ عورت اگر خوشبو لگائے تو عورت کے لیے ایسی خوشبو منع ہے جو پھیلے۔ عورت کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے بھائی بھی اگر اس کے برابر سے گزریں تو انہیں خوشبو محسوس نہ ہو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ خوشبو ان کے کپڑوں سے آگے نہ بڑھے، تو اس لیے خواتین کو گھر سے باہر خوشبو نہیں لگانی چاہیے، اور گھر میں اگر صرف محرم افراد ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے بھائی ہیں، تو گھر کے اندر ایسی ہلکی خوشبو لگانے میں حرج نہیں ہے، مگر احتیاط کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے جو عورت خوشبو لگا کر نکلے نامحرم مردوں کے پاس سے اور وہ اس کی خوشبو پائیں، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت بدکار عورت ہے۔ جب سوچیں خوشبو لگا کر نکلے اور خوشبو کا پردہ نہ ہو، خوشبو پھیلنے والی ہو، اور نامحرم مرد خوشبو کی وجہ سے متوجہ ہوں، تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، تو جو عورت بال کھلے رکھ کر اور دیگر انداز سے بے پردہ نکلے اور نامحرم مرد اسے دیکھیں، اس سے ہمارے آقا و مولا کس قدر ناراض ہوتے ہوں گے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ زمانے جاہلیت میں دن میں مرد اور عورتیں رات میں ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ اس آیت میں ستر چھپانے
اور کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا۔ اور اس میں دلیل ہے کہ ستر عورت نماز میں اور طواف میں اور ہر حال میں واجب ہے۔ مرد کا تو ستر آپ سماعت کر چکے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک۔ عورت جب نماز پڑھے چاہے وہ اپنے کمرے میں اکیلی ہو، پھر بھی اس پر لازم ہے کہ اس کا پورا جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ صرف چہرے کی ٹکلی کھلی ہو، اس کی ہتھیلیاں کھلی ہوں اور پاؤں کے پنجے کھلے ہوں تو حرج نہیں، یعنی یہ اعضاء کھولنے کی اجازت ہے۔ باقی اس کا پورا جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر باریک دوپٹہ ہے، باریک چادر ہے جس سے بالوں کی رنگت ظاہر ہوتی ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کلائیاں کھلی ہیں، بازو کھلے ہوئے ہیں، یا باریک شلوار ہے جس سے پاؤں نظر آ رہے ہیں، یا بعض اوقات لباس ایسا ہوتا ہے کہ جس میں سوراخ ہوتے ہیں اور جسم کا کوئی بھی عضو جو ہے اس کا چوتھائی ظاہر ہو گیا تو پھر نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ عورت نے پورا جسم چھپایا نماز میں، صرف کان کھلا ہوا ہے، ایک کان کھلا ہوا ہے، یا آپ سمجھیں کہ کانوں کا چوتھائی حصہ اتنا کھلا ہوا ہے جس سے نماز نہیں ہوتی، تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ کان بھی چھپانا ضروری ہے، گردن بھی چھپی ہوئی ہو، گلا بھی چھپا ہوا ہو، بڑی چادر جو موٹی چادر ہو اس کو اچھی طرح اوڑھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح اور جب نماز پڑھے تو اس کے ٹخنے بھی نظر نہیں آنے چاہیے، اس کے ٹخنے بھی چھپے ہوئے ہوں، اس کی ایڑیاں بھی چھپی ہوئی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بہنوں کو صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا اور حد سے نہ بڑھو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، اسراف نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرت کلبی کا قول ہے کہ بنی عامر ایک قبیلہ ہے، جب یہ حج کرتا تھا تو زمانہ حج میں اپنی خوراک بہت ہی یہ لوگ کم کر دیتے تھے، گوشت اور چکنائی تو بالکل ہی نہیں کھاتے تھے، اور یہ گوشت چھوڑنا اور چکنائی چھوڑنا حج کی تعظیم سمجھتے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ایسا کرنے کا زیادہ حق ہے۔ اس پر یہ نازل ہوا کہ کھاؤ اور پیو، گوشت بھی کھا سکتے ہو، چکنائی بھی کھا سکتے ہو، اسراف نہ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ اسراف کیا ہے؟ تو صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، سیر ہو چکنے کے بعد بھی کھاتے رہو، یہ اسراف ہے۔ پیٹ بھر گیا اس کے بعد کھانا، یہ اسراف ہے۔ یا حرام کی پرواہ نہ کرو، یہ اسراف ہے۔ یہ بھی اسراف ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی اس کو حرام کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، کھا جو چاہے اور پہن جو چاہے، اسراف و تکبر سے بچتا رہے۔ یعنی جو چیز حلال ہے وہ کھاؤ، جس کا پہننا جائز ہے وہ پہنو، مگر اسراف نہ کرو اور تکبر سے بچتے رہو۔ آیت میں دلیل ہے کہ کھانے اور پینے کی تمام چیزیں حلال ہیں، سوائے ان کے جن پر شریعت میں دلیل حرمت قائم ہو۔ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول حرام کر دے وہ حرام ہے، اس کے علاوہ سب حلال ہے، کیونکہ یہ قاعدہ مقررہ مسلمہ ہے کہ اصل تمام اشیاء میں اباحت ہے، یعنی فی نفسی تمام چیزیں جائز ہیں، مگر جس پر شارع نے ممانعت فرمائی ہو، اللہ اور اس کے رسول نے جسے حرام کر دیا وہ حرام ہے، اور جسے حرام نہ کیا تو وہ تو حلال ہے، اور اس کی حرمت دلیل مستقل سے ثابت ہو تو وہ حرام ہے۔ اس میں نصیحت یہ ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں انہیں حلال سمجھا جائے، اور قرآن و حدیث میں جن چیزوں کو حرام کہا گیا انہیں حرام سمجھا جائے، اور جن چیزوں کو حرام نہیں کہا گیا وہ جائز ہیں، وہ حلال ہیں، ان کو حرام سمجھنا، حرام کہنا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم
اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں اور اسراف سے بچیں کہ ناجائز کاموں میں پیسہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔ کھانے پینے میں بھی اسراف اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کھانا بہت ضائع ہوتا ہے، شادیوں میں، دعوتوں میں۔ اس کے علاوہ اب تو گھروں میں بھی، اور الامان والحفیظ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں آپ جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو آپ کا دل جل جاتا ہے کہ وہاں لوگ اپنے گھروں میں بھی کھانا اتنا ضائع کرتے ہیں، اٹھا کر وہ ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں، اور اتنا ضائع کرتے ہیں، اور ضائع کرنے پہ کوئی ملال بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور ہر مسلمان کو رزق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اعراف کا 3 رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔